السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کی طرف 2 ڈرونز آئے اور وہ دونوں ڈرونز پشاور کی سائڈ سے اڑے تھے. ایک اٹک کے اوپر اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا یا وہ گرا وہاں پہ، اور اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس آگی بھی ہے اور ٹیلی ویژن پہ دکھا رہا ہوں. دوسرا جو ہے اسلام آباد میں I-8 کے قریب اس کو جیم کر کے گرا لیا گیا. ان دونوں ڈرونز کی جو مجھے ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں، میرے پاس تو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو مچ ان ڈیٹیل. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہے کاماکازی ڈرونز ہیں یہ، اور افغانستان میں، یہ اب میرا گیس ورک ہے، افغانستان سے آئی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے پہنچائی ہیں وہاں پہ. اور میں آج بڑی اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں طالبان سے کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے، کوئی ٹارگیٹڈ حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کو فلیٹ آؤٹ اڑانا چاہیے اور ہمیں ان کے کی جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی پرسنل کو بھی ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے جیسے دہشت گردوں کو کرتے ہیں. آپ کو تفصیل میں بتا دوں کہ یہ کاماکازی ڈرون جو ہیں، پہلا گیا کوہاٹ کینٹ کی طرف، کوہاٹ فورٹ اور وہاں PF آفیسرز میس ہے اس کے بیچ میں. بہرحال اٹ واز سیفلی ٹیکن آؤٹ. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آیا اسلام آباد کی طرف اور I-8 کے قریب اس کو جو ہے انٹرسیپٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جیم کر کے گرا لیا گیا. کوئی ایکسپلوڈ نہیں ہو سکے، کوئی ڈیمیج نہیں ہو سکا الحمدللہ. اور یعنی حمزہ کیمپ کے قریب ہی آ کے گرا تھا اور کوئی لاس آف لائف نہیں ہے، کوئی لاس آف پراپرٹی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے I-8 اسلام آباد میں گرا. یہ دونوں ڈرون جو ہیں، یہ امیج میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت آپ کے پاس صرف میں دکھا رہا ہوں، آپ کو کہیں اور یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ ڈرون جو ہے یہ I-8 کے قریب اس کو گرایا گیا وہاں پہ. ایز یو کین سی، نہ یہ ایکسپلوڈ ہو سکا ہے، نہ یہ کوئی ڈیمیج کر سکا ہے. لیکن کاماکازی ڈرونز پاکستان میں آنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ بھرپور امداد کر رہے ہیں افغانستان کی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. 7:15 بجے تقریباً یہ ڈرون سپاٹ ہوئے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق. شام کو 7:15 بجے یہ سپاٹ ہوئے ہیں تقریباً اٹک کراس کرتے ہوئے. اور جب یہ کراس کر رہے تھے اس کے بعد ان کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی پاکستان ایئر فورس، اور پھر ایک جو ہے I-8 کے قریب اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا اور ایک جو ہے وہ حمزہ کیمپ کے اوپر اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا. یہ دونوں ڈرونز فی الحال تو نکارہ بنا دی ہیں، بٹ واٹ نیکسٹ یہ مجھے بتائیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. پھر میرے ساتھ لنڈن سے موجود ہمارے سینئر ثقلین امام، اور تھوڑی دیر میں مجھے شاید جوائن کریں گی انزا ثاقب صاحبہ، وہ بھی اینالسٹ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث، یہ جو ہم افغانستان پہ ابھی تک ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں نا، سرجیکل سٹرائکس، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، میری ناقص عقل میں یہ ہمیں فل آؤٹ کرنا چاہیے، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں پہ. دیکھیں، پاکستان نے ابھی آپ نے رات کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کابل کے 313 کور کا جو ہیڈ کوارٹر اس کے ایریے کے پورا ایمونیشن ڈمپ اڑایا ہے. اس سے پہلے یونو کے بہرام میں کیا ہے. کل رات کو 4 اور جگہوں پہ بھی کافی اسٹرائک کیے ہیں، نقصان کیا ہے ان کی ساری جہاں پہ بھی، لیکن سارے وہ تھے جو ملٹری ٹارگیٹس تھے. اور وہ سارے ایک جو ویڈیو تھے اس کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ملٹری ٹارگیٹس کو اڑایا. اور یہ جو بہانہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سول انرجی میں جا رہا ہے، وہ بھی ہم میں جا رہے ہیں. حالانکہ اسرائیل نے کیا پیلسٹین کے ساتھ، یا اسرائیل امریکنز، یہ ایران میں کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن صرف ہم بہت ہی اوور خیال کرتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ عوام جو ہے وہ ہمیں ان سے ظاہر ہے کہ وہ پشتون ہیں اور ہمیں ان سے دلی لگاؤ بھی ہے. ان کا قصور بھی نہیں. تو آلریڈی سفر 3-4 دہائیوں سے وہ سفر کر رہے ہیں، رشین کے انویژن کے بعد، امریکن کے بعد، اور اس کے بعد ابھی تک ہم سفر کر رہے ہیں، کیونکہ رجیم ایسی ہے جو انلیجٹمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، اتنی بیلنس نہیں ہے، اور وہ صرف پیسے جمع کر رہی ہے اور کسی اپنے عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہی ہے. لیکن آئی تھنک اس کے بعد، آج کے بعد، پاکستان جسٹ ڈیسائیڈ کہ جہاں سے یہ اڑے ہیں، جس سائڈ سے آئے ہیں، جہاں پر بھی ڈاؤٹ بھی ہے نا،
کہ یہاں سے یہ ڈرون ہو سکتے ہیں, یہاں پر ان کے ایمونیشن ڈمپ ہیں, یہ یا پیٹرول ڈمپ ہیں, یا ان کے کوئی برجز ہیں جہاں سے یہ کراس کرتے ہیں. وی شوڈ گو اینڈ اسمیش آل دوز irrespective. We should not bother about it. It is enough. We don't bother about human rights اور یہ آرگنائزیشن جو شور مچانا شروع کر دیتی ہیں. پاکستان میں ہم دہشت گردوں کو جنہوں نے APS کے بچوں کو شہید کیا ان کو سزائے موت ہے تو یہ ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے. پیلسٹین کی تو آواز کسی کی نکل گئی ہے, وہاں کی تو کبھی کسی نے آواز نہیں نکالی ہے. تو آئی تھنک بھی ہمیں جو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں چاہیے وہ شوڈ ڈو اٹ. اور پاکستان کی پالیسی سیکورٹی فورس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. آئی تھنک دے آر ناٹ ایکٹنگ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ. ایوری ڈے دے ڈوئنگ آپریشن. بیکگراؤنڈ کے اندر انہوں نے 100 کے قریب ان کے ڈرون نکارا بنا لیے, سارے اڑا دیے. اس کے بعد ان کے بہت زیادہ تعداد میں ان کی وہاں پر ٹینکس بختہ چکن گاڑیاں تھیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں. ان کے SUVs تھی وہ اڑائی ہیں بہت زیادہ. ان کی سارے نائٹ ویژن گوگلس, ان کی جو بہت 50-60 ہزار رائفل تھی امریکہ چھوڑی وہ ہم نے اڑا دی ہیں. یہ ان کا بہت نقصان کیا ہے. ابھی یہ جان کے کوشش کریں کہ وی ایس ٹی بیکاز اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے یہ ڈرون دیے جو یہ شورپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. بٹ اگر ایک آدھار ہے مینس کہ دے آر جسٹ شوئنگ ایز اے سمبل کہ جی ہمارے پاس ہیں ہم ابھی کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ایون دین ایک کے بجائے وی شوڈ گو رائٹ. ویری کوئکلی ثقلین امام صاحب آپ کو میں شامل گفتگو کر لوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری انکنفرمڈ اطلاع ہے کہ 3 ڈرونز آئے, لیکن کنفرم جو ہے مجھے 2 کا کنفرمیشن ہے اور دونوں کا مجھے پوائنٹ آف امپیکٹ بھی پتہ ہے جہاں پہ ان کو گرایا گیا وہ بھی پتہ ہے. ایک کا ملبہ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد سے اسلام آباد ایئرپورٹ کو کلوز کر دیا گیا. ایک سول ایویشن کی پریس ریلیز آئی ہے کہ یہ 23 مارچ کی تیاریوں کے لیے ہم نے اس کو کلوز کیا, لیکن سول ایویشن کو بھی چاہیے کہ اور صحیح سے بتایا کرے 23 مارچ کی جو پریکٹس ہے وہ شام کے ٹائم پہ نہیں ہوتی, مغرب کے بعد نہیں ہوتی. تو آبویسلی پیپل شوڈ نو, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرے. پیپل آر وائز, پیپل نو. اینڈ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں ثقلین امام, دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. فار می دے آر آل بیڈ. لیٹس کب ہمارا رومانس ختم ہوگا اینڈ وی آر اسٹل ناٹ ٹارگیٹنگ دیم. وائی؟ دیکھیے میں پوری طرح آپ کی بات نہیں سن پایا کیونکہ آپ کی آواز بڑی کریکلنگ سی ہو رہی ہے, کٹ رہی ہے. لیکن جو اب موضوع جو آپ نے چھیڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈرونز آئے ہیں, غالباً 3 آئے ہیں, 2 کو ٹریک کیے گا, تیسرے کا آپ بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی نہیں ٹریک ہوا. نہیں, میں نے کہا انکنفرمڈ ہے تیسرا, 2 کا کنفرمڈ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ہاں اب آپ کی آواز صحیح آ رہی تو مجھے پتہ چلا ہے. تو دیکھیے یہ ڈرونز کی جو ایک تشویش کی بات ہے, بڑی آئی وڈ سے میٹر آف گریٹ کنسرن جس کو ہم کہیں گے, تو ظاہر ہے یہ ایک خطرناک بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ذہن میں 2-4 چیزیں اور رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈرونز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. ابھی تک تو کسی کے پاس کوئی اتنی بہترین فول پروف کوئی ٹیکنالوجی نہیں نظر آ رہی ہے کہ جو ڈرونز کو روک سکے. اگر ہمیں تو دیکھنا ہوگا کہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں. اگر جہاں سے آ رہے ہیں سورس آف اوریجن جو ہے اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس جہاں سے اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کو آپ اٹیک کریں, ٹارگٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون چھوڑنا چلانا جو ہے یہ ایک شخص کا کام ہے, یہ 2 لوگوں کا زیادہ کام ہے جو کہیں بھی بیٹھ کے, اور یہ پورا کا پورا موبائل سسٹم ہے. یعنی ایک اسٹیشنری کوئی جگہ نہیں ہوتی, کوئی لانچر نہیں ہوتا, کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا کہ جہاں پر جا کے بمباری کر دیں. یہ ایک شخص اٹھے گا کہیں سے بھی ڈرون سرحد کے ایک کارنر پہ یا دوسرے کارنر پہ اٹھ کے چلا کے پاکستان کی طرف بھیج دے گا. اور ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ڈرون کیسا ہے, کہاں سے آیا ہے. کامکازی ڈرون ہے, بڑے سائز کا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, یہ ٹریک ہو جائے گا, اس کا اوریجن بھی ٹریک ہو جائے گا. تو جب ٹریک ہو جائے گا تو پھر ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل سکے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ چلانے والے کون لوگ تھے. میں کہتا ہوں لعنت بھیجیں اس پورے ایریا کو اڑا دیں پکڑ کے. نہیں, یہ جو شوق ہے نا پورے ایریا میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ایک منٹ, ہم نے ثقلین آپ لنڈن میں ہیں, ہم یہاں پہ ہیں, ہم APS سے لے کے ابھی تک اپنے بہت بچوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں. زیرو ٹالرنس فار اس. میں بول سکتا ہوں پلیز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تباہ کر دینے سے کوئی علاج نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ تباہ کر دینے کے بعد ایک نئی قسم کی ایک ریزسٹنس دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. اصل حل ہوتا ہے آپ کو ایک پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹیررسٹ سے نہیں ہوتا. آپ کو جس کو آپ لنڈن میں شفٹ کرا لیں ان کو, وہاں پہ آپ ان سے پالیٹکس کھیلیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. دیکھیے
آپ کو بہرحال ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. جب آپ کا دل چاہے ایک حملہ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ سکلین صاحب, آپ کو بڑا انٹرسٹ ہوگا اس میں, بریگیڈیئر صاحب کو بھی دکھاتا ہوں اور لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں, کیونکہ ڈرونز کے متعلق آپ سن رہے ہیں. ایران کا جو شاہد ہے 13 سے, یہ بڑا ایک اہم ڈرون ہے اور اس نے اس وقت ایک جنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوا ہے. اس کے متعلق بتاؤں, اسے خودکش یا کاماکازی ڈرون بھی کہا جاتا ہے اور رشیا میں اس کو جیرون 2 کا نام دیا گیا. یہ اس ڈرون کی سب سے خاص بات اس کی قیمت ہے جو صرف $10,000 تک کی اس کی کاسٹ ہے, جبکہ دوسرے میزائلز کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. دوسری جانب رشیا کا ایک کیلیبر میزائل ہے, اس کی قیمت $10 لاکھ ہے. امریکن ٹاماہاک جو ہے وہ پتہ نہیں $20 لاکھ کے قریب ہے. یہاں تک کہ امریکہ میں ایک نئی کار ایوریج جو ہے وہ $40,000 کی ہے, اور یہ ڈرون ایک کار سے بھی آدھی قیمت بلکہ اس سے بھی کم کا بنتا ہے. اس کی لمبائی اور اس کا پنکھوں کا پھیلاؤ یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن یہ ڈرون گول کی شکل میں 5 سے 10 کی تعداد میں لانچ کیے جاتے ہیں ایک ساتھ. بہت کم بلندی پہ اڑتے ہیں, اس کی وجہ سے ریڈارز ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے یا ارلی وارننگ نہیں ہے اس کی. اور شاید ڈرون کو بنانے کا طریقہ ایک بڑا مہلک اور سستا طریقہ ہے. اس کا ڈھانچہ یا ایئر فریم بڑا سادہ ہوتا ہے. اس کو ہنی کوم آپ کے ڈیزائن پہ بنایا گیا ہے تاکہ وزن کم ہو اور مضبوطی زیادہ ہو, اور اسے بنانے کے لیے مہنگے ایویشن مٹیریلز کی بجائے کاربن فائبر اور پلاسٹک کمپوزٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا. اور اس کے اندر الیکٹرانکس GPS سسٹمز جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے وہ مارکیٹ میں مل جاتے ہیں جو اس کے اندر لگے ہوتے ہیں. اور انہیں ایرانین انجینئرز نے جنگی مقاصد کے لیے موڈیفائی کر لیا کہ جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے مائکروسافٹ کی بلڈنگ پہ جانا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے. اس کا ایک انجن جو ہے 50 ہارس پاور کا ہے. آپ جیسے آپ ہونڈا 50 کا بھی آپ نے چلائی ہے تو 50 ہارس پاور کا انجن ہے. اور جو موٹر سائیکل میں یا لان موور میں بجلی وہ گھاس کاٹنے والے میں اس میں لگا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی جو میس پروڈکشن جو ہے وہ انتہائی آسان اور سستی ہو جاتی ہے. ایران نے ان ڈرونز کے ذریعے جدید جنگ کا نقشہ بدل دیا. خلیجی ممالک پہ حملوں کے دوران ان ڈرونز نے اپنی تباہ کن صلاحیت کو بھی ثابت کیا, اور جہاں انہوں نے دنیا کے مہنگے ترین دفاعی نظاموں کو چکما دے کے اربوں ڈالر کا نقصان بھی پہنچایا. اس کے علاوہ یمن کے تنازع یوکرین کی جنگ میں بھی ان ڈرونز کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی ایفیکٹولی رشیا کی کیولری کو ہی بالکل اموبلائز کر دیا, اور وہاں پہ ہمیں کیولری جو ہے وہ بیچاری لگی ہے, وہ کیولری کی جو دھمک تھی وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئی. اس میں اینٹی ریڈیشن سیکر لگا ہوا ہے جو دشمن کے ریڈیو سگنلز کو ٹریک کرتا ہے پھر اس کو نشانہ بناتا ہے. جیسے کہیں پہ اگر ایئر ڈیفنس ہے, یہ جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, تو ایئر ڈیفنس سسٹم کا سگنل آتا ہے, یہ فوراً اس کو ٹریک کرتا ہے, اس کو نشانہ بناتا ہے, بھلے آپ اس کو اڑا دیں لیکن یہ ریئل ٹائم میں سگنل پیچھے بھیج رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ایئر ڈیفنس موجود ہے تاکہ اس کو ہٹ کیا جا سکے. اسے ایک آپ کارگو ٹرک سے بھی لانچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی گھر ضروری نہیں ہے, رن وے ضروری نہیں ہے. نارمل کارگو ٹرک سے اور جو نارمل ٹرک جو ہے اس میں آپ 5-6 ڈرونز ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں, اور راکٹ کی طرح بھی اس کو لانچ کیا جاتا ہے. اس کا سلنڈر آن ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کا انجن جو اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس کی آواز کسی موٹر بائک کی طرح ڈر 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 کر کے یہ چلتا ہے. آپ لوگ اس کا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جرمن پلینس ہے نا, ان کی آوازوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں, اور یہی اس کا ایک نفسیاتی خوف جو ہے وہ ارد گرد پیدا کرتا ہے. یہ بہرحال شاید ڈرون تھا. میں نے بریگیڈیئر صاحب آپ سے جو سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ 2 چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی ہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ میں اور ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں, کہ جو ٹریڈیشنل لڑنے کے طریقے ہیں اب وہ نہ صرف آبسلیٹ ہو رہے ہیں بلکہ شاید وہ ریڈنڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, اور شاید وہ ہیوی آن بجٹ بھی ہو رہے ہیں. اور جو ماڈرن طریقے ہیں وہ سیفٹی بھی انشور کر رہے ہیں ہیومن لائف کی اپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ جو ہے آف کریٹنگ اے مینس, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دے آر ناٹ وکٹوریس بٹ کریٹنگ این اریٹنٹ فار دی اینمی, وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ایران اور اسرائیل اور ایران کی اس جنگ میں کیا اور بھی کوئی ہم وارفیئر دیکھیں گے اس میں کہ یہ انہی چیزوں پہ ریسٹرکٹڈ رہے گی؟ دیکھیں مبشر بات یہ ہے کہ ایران کے پاس ان کی جو ایئر فورس ہے نا وہ ان کے پاس جہاز نہیں ہے,
ان کی ایئر فورس یہی ہے، ڈرونس اور ویرائٹی آف میزائلس، ہائپرسونک، سپرسونک، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، یہ وہ مارے جس میں انہوں نے انفیکٹو کر دیا ڈیفینس سسٹم کو اسرائیل، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے بھی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ $1 بلین کا جو ہے وہ رڈار سسٹم لگے ہوئے تھے، موسٹ سفسٹیکیٹڈ مڈل ایسٹ کنٹری 5 جگہ پر، اور 3 $1 بلین کے تھے، ایک تھا، اور 2 $5 ملین کے سارے اڑا کے رکھ دیے. اینڈ سیم اسرائیل کے اندر جا کے جو انہوں نے ان کے جیروسلم میں نیوکلیر سائٹ ہے جہاں پر ان کی، جہاں پر وہ جگہ پر جو مین لیٹسٹ رڈار تھا وہ انہوں نے اڑا دیا. تو دے بن ویری سکسیزفل، اور اس کی وجہ سے نو امریکن اور اسرائیلی. آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ فریز ہو گئے. ان کے 2 فیول ٹینک جو ٹینکرز تھے، جہاز وہ بھی آپ جو ٹکرا گئے، وہ بھی ان کے گر گئے، دے ایکسپٹ کہ 4 پائلٹ بھی مارے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے پورا زور لگا لیا. بٹ انہوں نے ایکچولی ایران کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک دن لڑائی انہوں نے کرنی ہے، اسرائیل نے اور امریکہ. انہوں نے سب ایک ہزاروں کی تعداد میں یہ ڈرونس اور ویرائٹی آف میزائل تیار کر رکھے، ڈفرینٹ رینج کے، ڈفرینٹ کیپیسٹی کے، ڈفرینٹ وارٹس کے ساتھ. اور وہ انہوں نے ان کے انفیکٹو سسٹم، اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے. انہوں نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا نا، کسی کو بتا نہیں دیں کہ واٹ از ڈوئنگ. ایکچولی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور وہ بڑے اب پریشان ہیں کہ کریں کیا. ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. بٹ آئی پرسنلی فیل، اور یہی ابھی اور یہی استعمال ہوگا میکسیمم. ہرموز میں جا کے آپ دیکھ لیں، اسٹیٹ ہرموز میں انہوں نے وہاں بھی سارا بلاکٹ کر دیا ہے. کافی زیادہ ورلڈ اکنامک کرائسس آ رہے ہیں آئل کی وجہ سے. آئی پرسنلی فیل کہ اس وقت ایران ون ون سچویشن میں ہے. اگر یہ ہمارے جتنے فرینڈلی کنٹریز ہیں، پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو، اور جو چائنا، اگر یہ کہیں نہ کہیں امریکن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے اینڈ وی وانٹ ٹو ناؤ اینڈ سی فیکٹ، دین دے شوڈ کنونس ایران کہ دس از دا ٹائم یو آر آن اے اسٹرانگ وکٹ، یو آر ٹاکنگ، ول ٹاک ٹو دیم آن اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ. آپ اپنی کنڈیشن کیا رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1 کہ آئندہ کے لیے UN گارنٹی دے گا کہ میرے پر اٹیک کبھی نہیں ہے. نمبر 2 لفٹ پرماننٹ سینکشن جو آپ نے کی ہوئی ہیں اٹھائے میرے اوپر سے. نمبر 3 آپ بے شک آئیے کے لوگ بھیجیں، اپنی ٹیم بھیجیں. بریگیڈیئر صاحب UN کی کیا حیثیت رہے گی، یہ مجھے بتائیں، اپنا کیا حیثیت ہے؟ ان کی تو تنخواہیں نہیں آئیں 4 مہینے سے. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے ساتھ آپ جس کی بھی گارنٹی چاہیے، یورپین یونین کی لے لیں، کسی کی گارنٹی لے لیں، وہ گارنٹی دیں گے کہ آئندہ اس پر وہ یورپین یونین جو گرین لینڈ کے اوپر حملے سے نہ نہیں کر سکتا، منت ہی کر رہا ہے. لیکن ناراضگی بھی کی اور انہوں نے سپورٹ بھی نہیں کیا امریکہ کو. جو یہ UK نے کوئی ان کا جہاز نہیں دیا، صرف اپنے ایک بیس کیا نا، دیٹس اینڈ آف اٹ. اس طرح ایک ٹوکن طور پہ انہوں نے دے دیا. فرانس نے اپنا وہ ایک کیریئر کرافٹ بھیج دیا اینڈ دیٹس آل. بٹ اندر سے وہ ناراض ہیں ٹرمپ سے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو بڑی خفت اٹھانی پڑی ہے. تو اپنی مرضی کی کنڈیشن لے کے اگر آپ سیز فائر کروا لیں، دیکھیں پھر بھی وہ ایک سپر پاور ہے. دے کین، اور ان کو کوئی نہیں پرواہ کہ کتنے اسرائیلی خدا نہ خاصہ مرتے ہیں، کتنے شہید ہوتے ہیں. دے کین ریکا اور نقصان کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ، جہاں آپ بہتر ہمیشہ آپ اینڈ واٹ جو ہوتی ہے ایگزٹ اسٹریٹجی وہ یہی ہوتی ہے، آپ نے کس ٹرمز کے اوپر لڑائی ختم کرنی. اینڈ دس از رائٹ ٹائم فار ایران ٹو اینڈ ایگزٹ. اگر اس پہ امریکنس کہیں سے کنونس کیا جائے وہ اس سائڈ چاہیں تو یہ دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ، تاکہ یہاں وار کو روکنا چاہیے. آنیسٹلی آئی تھنک ورلڈ اکانومی کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی. ایران لیکن ایک پرابلم ہے وہاں پہ. میں آتا ہوں ثقلین صاحب سے، وہ بات کر لیتا ہوں. ثقلین صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مجھے پتہ ہے آپ BBC سے کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے زندگی کا ایک بہت حصہ لگایا وہاں پہ. اور پچھلے 2-3 دن سے جو میں فاکس نیوز کو دیکھ رہا ہوں اور CNN کو دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں تف ایسی جرنلزم پہ، جتنی جھوٹی ہے جرنلزم کر رہے ہیں اور جتنی فیک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو اسکائی نیوز پہ جیسے وہ یلدا حکیم جیسی اپنا ٹاؤٹ اور پیڈ لوگ جو ہیں رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ جرنلسٹ ہیں، آئی سویئر میں جرنلسٹ بننا ہی نہیں چاہتا. یعنی حالت یہ ہے کہ آج میں CNN کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں کا تھا، کہ ایک اسرائیلی اینالسٹ کو بلایا ہوا ہے اور اس سے ایران کے اوپر انالیسس لے رہے ہیں کہ وہ ایران کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز بتائے. اور وہ بتا رہی ہے کس طرح لوگ تنگ ہیں وہاں پہ رجیم سے، اور کتنے لاکھ لوگ انہوں نے جینوسائڈ سے.
یعنی ایک حد ہوتی ہے سکلین صاحب, اٹس این انسلٹ ٹو آر انٹیلیجنس. یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میڈیا کو وہاں پہ. دیکھیے میڈیا ایک انڈسٹری ہے. ہمیں اگر ہم جرنلزم کو سمجھتے ہیں تو جرنلزم بیسیکلی ایک فرد کی ایک انیشیٹو کا نام ہے, یہ انڈسٹری کا نام نہیں ہے. انڈسٹری میں آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فرض کیے 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے, خیر پاکستان میں تو چینلز پہ 1 ارب روپے سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے, تو جب آپ اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ پھر چاہتے ہیں کہ اس سے منافع بھی آپ کو ملے. تو یہ انڈسٹری ہمیشہ اسی طرح بہیو کرتی ہے, انویسٹمنٹ اینڈ پروفٹ کے اس بائنری کے اندر چلتی ہے. تو لہٰذا جو بزنس کر رہا ہے اس سے سچ حق وغیرہ کی بات تو آپ بھول جائیں کہ اس سے پروفٹ بنانا ہے, اس سے سچ نہیں پھیلانا. انڈیویجولز ہوتے ہیں اور اس میں ہر جرنلسٹ کا ایک اپنا کیریکٹر ہوتا ہے. کچھ ہمیں آبجیکٹیوز اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے کہ جرنلزم یہ ہوتی ہے, امپارشل ہونی چاہیے. میں آپ کو سکلین صاحب آپ کو 2 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. پرسوں میں نے فوٹیج دیکھی, فاکس نیوز دکھا رہا ہے, نام لگا ہوا ہے, پوری نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ گاندھی ہاسپٹل ہے, اس کی بلڈنگ کو اڑا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیررسٹ کی ہائیڈ آؤٹ کو اڑا دیا. ہاسپٹل کو تم نے اڑایا بے شرمو. ہاں تو دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں نا, آپ ہی کے سامنے کی بات ہے جو سب سے پہلے, اب تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی ہے, جب اس وقت یعنی اب تو سبھی کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے ہاسپٹلز, بچوں کے اسکول اور گھروں میں سویلنس پہ کس طرح کی بمباری کی ہے, بڑی ہائی ٹیک سے کیا ہے, اور کس طرح بچے شہید ہوئے ہیں, کس طرح عورتیں شہید ہوئے ہیں. مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری ویسٹرن سویلائزیشن اس ساری بربادی کے بعد کس طرح کہتی کہ اسرائیل کو دفاع کا حق ہے. یعنی یہ ان کی انسانیت کی. اب آج یوم قدس کے اوپر یا کل وہ نکلے ہوئے تھے سارے ایرانی تہران میں, تو اس کے اوپر بامبنگ کر دی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ سے لے کے سارے وہاں پہ تھے, اور فاکس نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہے. یار آئی مین گیو می اے بریک. آپ نے جنگ جیتنی ہے جیت لیں, ہارنی ہے ہار لیں, رپورٹنگ تو جھوٹی نہ کریں. نہیں دیکھیے, رپورٹنگ جھوٹی سچی نہیں ہوتی جب آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جتنے بڑے چینلز ہیں وہ یا تو وہ براہ راست جوش کمیونٹی کے کنٹرول میں ہیں, براہ راست ہے. یعنی CBS کا مالک خود ایک جیو ہے اور بڑا بدبودار قسم کا, مطلب زائنسٹ قسم کا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو امریکہ کا سفیر آپ نے دیکھا اسرائیل میں, جس نے مائک ہاکابی, جس نے آپ کے بیان دیا تھا, کیا کیا بیانات جاری کیے ہیں کہ جس طرح کوئی بہت ہی ایک ڈائی ہارڈ کوئی زائنسٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں ہے. دیکھیں ڈپلومیٹ سے ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں نا. نہیں, ڈپلومیٹ تو کبھی بھی نہیں, ڈپلومیٹس تو کبھی بھی نہیں ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں. یہ تو ایک بہت ہی کرسچن یا جیوش زائنسٹ ہے, یہ نتن یاہو صرف استعمال کر سکتا ہے, یا اس کا جو وزیر دفاع سموچچ وغیرہ ہے یہ لوگ یوز کرتے ہیں, یا اس طرح کے جو دوسرے اور جو انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اور وہ یہ زبان سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم مار دیتے ان سب مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو. ٹھیک ہے, کس نے کہا تھا کہ یہ فلسطینی انسان نما جانور ہے یا جانور نما انسان ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ڈپلومیٹس نہیں کبھی کہتے, اور اس پر بڑی بات ہوئی تھی. تو یہ زبان, یہ انداز جو ہے, یہ خود خود بتاتا ہے مجھے حملہ ور کتنا گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جب یہ بات کریں نا امریکن چینلز کی, کہ اس میں فاکس والے نے یہ کہا, فاکس میں بیچارے پتہ نہیں کوئی کسی نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, کچن چلانا ہے, تو وہاں پہ کام کر رہا ہوگا, لیکن یہ انڈسٹری کس کے کنٹرول میں ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے. انزا ثاقب نے ہمیں جوائن کیا. بریلی صاحب, جو میری خبر تھی وہ صحیح ہو گئی یار, اب اس کو آفیشیل سورسز کنفرم کر رہے ہیں. پہلے وہ ڈینائی کر رہے تھے, اب وہ مان گئے ہیں کہ 2 ڈرونز ہیں, ایک حمزہ کیمپ پہ گرا ہے اور ایکسپلوڈ نہیں ہوا, آفیسرز کی اکوموڈیشن کے اوپر اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا, اور دوسرا I-8 میں یعنی ٹورڈز آپ سمجھے مرگلہ ہلز کے اوپر اس کو گرایا گیا, پکڑا گیا اور رچ سے وہ نیچے آیا. دیٹ کوڈ ناٹ ایکسپلوڈ ایدر. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر یہ شروع ہو گیا ہے تو دین وی ہیو ٹو بی ویری ویری سیریس. ہم لوگ اصل میں ایران اسرائیل کی جنگ میں اتنا زیادہ انوالو ہوئے ہوئے ہیں ایز رپورٹنگ اینڈ آل دیٹ کہ ہم بھول گئے ہماری اپنی بھی جنگ ہو رہی ہے. دیکھیں لبان, بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف انڈیا وینٹ ٹو اسرائیل, وہاں پلان کر کے انہوں نے کافی زیادہ یہ شفٹنگ کی ہے ڈرونز کی, ان کو کافی ایمونیشن یہ چیزیں دی ہیں, اور اس کے بعد ان سے اٹیک کرا ہے پاکستان کو, تاکہ پاکستان امزوائل ادھر رہے اور ادھر ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل ان کو ساتھ وہاں پہ لڑائی کریں, نقصان پہنچائے.
تاکہ پاکستان دے وانٹڈ کسی قسم کی سپورٹ نہ کر سکے. حالانکہ ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ڈپلومیٹکلی مورلی اسٹریٹجیکلی ہم نے ایران کی کھلا سپورٹ کیا اور ہر موقع پہ کیا, اور ایران نے شکریہ ادا کیا. ایون رشیا اور پاکستان کی جو ہم نے سپورٹ کیا اس کو انہوں نے اکنالج بھی کیا. اور لائک وائز ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ آپ دیکھیں آج ہمارے فیلڈ مارشل کامبیٹ ٹرسٹ میں اگر وہ گئے ہیں وہاں پر, دیٹ کنویز سو مینی تھنگس. وی آر کمیٹیڈ ٹو آر ڈیفینس اسٹریٹجک ٹو معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ, ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وی آر ریڈی. فیلڈ مارشل نے اپنے کامنٹ ٹیسٹ میں بتا دیا, اور اس کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری جیتی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی اس میں رمین سے نہیں تو وہ ان کی بات کا یقین نہیں آنا تھا, یہ کپڑے ضرور بدل کے جانے تھے ان کو. یہ کیا بات ہے, مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی. نہیں سوری, اصل بات یہ کہ سعودی آپ کو پتہ نہیں, دے گیٹ ویری اپسیٹ. میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ گئے. پہلے آپ کے سامنے وہ ہمارے گئے تھے, یہ مل کے آئے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹر سے, اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ہمارے انہوں نے ان کے کران پرنس سے ملے ہیں. تو دونوں کا بار تو پرپس کیا تھا بلانے کا ان کے, کوئی پتہ چلی ہے؟ ری ایشورنس کہ جی وہ پاکستان نے کہا جی وی آر کمیٹڈ, اور بالکل. اور یہ تو ہم فون پہ بھی قسمیں کھا کر یہ شور کر دیتے, وہاں تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے کے لیے میرے خیال میں دے وانٹ دے مس اسپوکن فیو تھنگ جو کہ ٹیلی فون میں بات کریں گے, کیا چاہ رہے ہوں گے کہ کیسے کریں گے, کیا پلان ہے. مس ہیو ٹولڈ دیم ایوری تھنگ از پلانڈ, وی آر ریڈی. ایران سے ہماری بات ہے, ایران ول ناٹ ایسکلیٹ, آپ کی طرف نہیں کرا نہ کرے گا. ہم نے بالکل ان سے کافی باتیں ہو گئی. ایران نے تو پہلے دن سے ایک بات کلیئر کی ہے کہ جہاں سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے اس پہ. یس, تو ایران تو بڑا کلیئر ہے. ایک ان ممالک کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو انہوں ٹریلین آف ڈالرز تھے 5-6 اپنے بیسز دیے ہیں, اور خرچ بھی انہوں نے کیا, ان کے ٹروس پہ لے کر آئے, اور وہ سارا انہوں نے اڑا بھی دیا, اور امریکہ نے ذرا بھی سپورٹ نہیں کیا, پروٹیکٹ نہیں کیا. وہ جا کے ادھر کو کرتا رہا. اب بڑا کلیئر پتہ ہے. اب ان کے 3.3 ٹریلین ڈالر کے جو کانٹریکٹ نئے تھے, آئی تھنک وہ اب یہ اس کو آنر نہیں کریں گے, کینسل کر دیں گے. اینڈ دے مائنڈ لک ٹوورڈ چائنا, رشیا, ان ممالک کی طرف کہ دے ریئلائز کہ جی ہمیں حفاظت خود کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ایسی ہماری بات جو ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ناٹ اسرائیل کے ساتھ. بیکاز وین اسرائیل کوشچن کمز دے فورگیٹ اباؤٹ مل اس پہ کتنا کیا ہے. ابھی امریکن نے رضوان یہ بھی دیکھ لیں جتنی ایران میں بمباری کی ہے, جتنا ان کا نقصان ہوا ادھر یہ مڈل ایسٹ میں, دے ول گیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام دیز کنٹریز. یہ وار ایسے لیتے ہیں, ہم حیران ہو جاتے ہیں. انصاف مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے اوپنلی اپنا سارا ویٹ اسرائیل کی گود میں رکھ دیا, اور ان کے ڈیفینس منسٹر نے آج یہ کہا ہے, اسپوکس پرسن نے آج یہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے یہ ہٹ ہوا ہے ہمارا آئل ٹینکر, تو ہم اپروپریٹ جواب دیں گے جیسا دینا چاہیے دہشت گردوں کو, اینڈ ہم نے اس پہ چپ نہیں رہنا. واٹ از گوئنگ آن؟ ول انڈیا is India desperate to enter the war zone or what? Never. دیکھیں, in terms of India being desperate to enter the war zone, اب یہاں 2-3 چیزیں we have to keep in mind. So سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ in terms of just noticing کہ یہ جو ایران اسرائیل US conflict تھا, یہ اب میری ٹائم اور انرجی وارفیئر کے زمرے میں چلا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر جو آج کا ریسنٹ بیان بھی تھا اس کے حوالے سے بھی, اینی ڈرون اور ایکسپلوسیو اٹیکس آن آئل ٹینکرز نیئر دا گلف ریجن, ڈیمیج ٹو اینی مرچنٹ شپس, انرجی فیسلٹیز کے اوپر ڈیمیج, یا کرو کیجولیٹیز جہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈین سیلر واز کلڈ آن دی آئل ٹینکر ایز ویل ڈیورنگ دا کانفلکٹ, جو انڈین میڈیا کلیم کرتا ہے. اب یہ ایک ٹینکر وار ڈائنامک, اس کو اگر ایکیڈیمک ٹرمز پہ کہوں تو پرشین گلف کے اندر شروع ہو گیا. اب ایران کا دیکھیں اسٹریٹجک لاجک بیفور کمنگ ٹو انڈیا یہی تھا کہ دیکھیں ایران تو یہی کہے گا کہ ہم تو کنونشنلی میچ ہی نہیں کر سکتے یو ایس یا اسرائیل کو کنونشنل ملٹری پاور, تو تہران ہمیشہ سے ریلائی کرتا ہے ایسیمیٹرک لیوریج پر, پرٹیکولرلی کنٹرولنگ میری ٹائم چیک پوائنٹس. نہیں لیکن انزا ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے اس کو کچھ ہوا ہے, اس کو 2000 ناٹیکل میل دور لے گئے. مجھے یہ نہیں پتا کیا ہوا ہے کچھ وہاں پہ وہ کہتے ہیں دھوبی نے آگ لگا دی, چلو مان لیا لانڈری میں آگ لگی. پھر ان کا دوسرا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی وہ 900 ناٹیکل مائل پیچھے لے گئے. ایران نے کہا ہم نے اس کو بھی ٹارپیڈو کیا. تو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا.
डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि गया गुजरा है, मैं ये कह रही हूँ कि उनको ऑब्वियसली कि दूसरे एसिमेट्रिकल लेवरेज जिस तरह के हमने देखा इन टर्म्स ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन टर्म्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ों की वो तो उनके पास तो एक प्रॉपर डिफेंस है कि हम तो जी इसलिए कर रहे हैं। और डेफिनेटली कि अगर ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने तो ओपनली वार्न किया है कि जो टोटल इस रीजन का ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मतलब अटैक करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ अगर ये स्ट्राइक्स यूएस या इजराइल की तरफ से कंटिन्यू रखी। अब इंडिया जो है उसका रिएक्शन टू एन एक्सटेंट अब यही है कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 85 to 90% इंडिया की ऑयल की मूवमेंट है। और अगर उसकी पार्शल डिस्ट्रप्शन भी होती है इन टर्म्स ऑफ टैंकर ट्रैफिक, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्राइस स्पाइक्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू जंपिंग इनटू दिस वॉर, लेकिन ऑलरेडी वो इंडिया नेगोशिएट करना चाह रहा था कि डजन्स ऑफ जो स्ट्रैंडेड ऑयल। वेरी क्विकली मैं आपको एक चीज़ आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ सकलैन साहब आपके लिए। अच्छा ये दिखाएं नहीं मुझे, वो कह रहा है कि भाई ये कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगी। एक चाइनीज़ ट्वीट है सकलैन साहब, वो कह रही है कि F-18 एयरक्राफ्ट क्रैशेस कॉज एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, F-15 एयरक्राफ्ट क्रैशेस फ्रेंडली फायर, KC-135 एयर क्रैशेस कॉज ऑफ मिड एयर कोलिजन, MQ-9 crashes cause technical malfunction. An aircraft carrier catches fire, cause electrical short circuit. Tomorrow, if Washington fails, cause will be what? A family dispute? आप ये दिखा नहीं रहे, आपको बता दिया। क्यों सकलैन साहब? ये कल से वायरल हुई भी है। हाँ। और ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको वायरल कर रहे हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हर चीज़ टेक्निकल फेलियर हो रही है तो दो ही नतीजे निकलते हैं। तो या तो आप बहुत नालायक हैं, कैसे ऐसी फॉल्टी चीज़ें बना रहे, या फिर आप ये मैसेज ले लें कि अल्लाह में अब आपसे लड़ रहा है। तो जबकि हकीकत ये है कि ये ईरान के पास, देखिए हम लोगों की जो बदकिस्मती है, मैंने आपके प्रोग्राम एक बार पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा जो कुल नॉलेज है ना ईरान के बारे में वो मगरबी मीडिया से आता है। वो अभी आप जिस मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, फॉक्स हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, AP, रॉयटर्स, जो भी हो गए, DPA हो गया, जो भी, हमारा सारा नॉलेज यानी कि थिंक टैंक से आता है। और इनके सारे थिंक टैंक्स में जितना भी नॉलेज जो हमें मिलता है या दिया जाता है, ये उनके अपने आवाम को दिया जाता है, ये फिल्टर्ड है। हम में से कितने लोग हैं जो वहाँ पे जाके, ईरान में जाके, जिन्होंने कभी ये स्टडी किया है कि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे कितने जर्नलिस्ट हैं जो तेहरान जाके कभी, हमने तो नहीं किया। हाँ, तो उसका नहीं, चलिए मैं अकेले शख्स की नहीं बात कर रहा, हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो वो उनमें से किसने भेजा? किसी भी नहीं भेजा। और सकलैन वो मैं कराची तक तो भेजते नहीं है यार, छोड़ें यार, तनख्वाहें आएंगी तो कहीं और जाएंगे, खुदा के लिए मेरा मुँह ना खुलवाएं। हाँ नहीं, लेकिन मसला ये है, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा जब नॉलेज ही एक वन साइडेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, चैनल ही एक है, तो हमें दूसरे पते नहीं चलते। ईरान के पास इस वक्त अमेरिका की टक्कर के बराबर पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो रेडार्स इन्होंने मारे हैं ईरान ने, अभी जिसका ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे, ये रेडार उन्होंने कोई वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से नहीं डिस्कवर किए कि कहाँ रखे हुए हैं। मतलब सऊदी अरब में किसी बेदू भी तो है ना, बेदू भी तो चल रहा है ना ऊपर सरफ। ये बेदू भी नहीं, ये बेदू से भी आगे। चले मेरा यहाँ पे वक्त ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, सकलैन इमाम, अंजा साकिब। लेकिन बाद के अंदर 2 ड्रोन्स आए थे, उनको मार गिराया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ना वो एक्सप्लोड हो सके, ना कोई नुकसान पहुँचा सके। इसके ऊपर मज़ीद इत्तलात आएंगी तो 365 जो है आपके पास लेता आएगा। आप 365 को देखते रहें। स्टे अपडेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।